بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو غسل کے تعلق سے ضروری طور طریقے ہم جان رہے تھے۔ تو غسل میں سب سے پہلے دونوں ہاتھ کلائیوں تک 3 مرتبہ اچھی طرح سے دھونا، یہ ایک چیز ہم نے سیکھی تھی۔ اور اس سے پہلے ایک اور بھی ضروری چیز جان لیتے ہیں جو کہ بہت باریک اور بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے۔ ذرا توجہ کریں اس طرف کہ جب ہم ناپاکی کی حالت میں ہو، جب غسل فرض ہو، ناپاکی کی حالت میں ہو، ناپاکی کی حالت میں بال اور ناخن نہیں کاٹ سکتے۔ ناپاکی کی حالت میں بال اور ناخن نہیں کاٹ سکتے، جسم کے کسی بھی حصے کے بال نہیں کاٹ سکتے۔ ناپاکی کی حالت میں جسم کے کسی بھی حصے کے بال نہیں کاٹ سکتے، کیونکہ ابھی دیکھیے جب غسل فرض ہوتا ہے، جب ناپاکی ہوتی ہے نا، تو اس وقت میں جسم کے ہر رونگٹے پر، سر کے بال سے لے کر تو پیر کے ناخن تک، ہر رونگٹے پہ ناپاکی ہوتی ہے جب غسل فرض ہوتا ہے تب۔ اور اگر ناپاکی کی حالت میں بال نکال لیے گئے یا ناخن کاٹ لیے گئے تو پاک ہوئے بغیر وہ بال جسم سے جدا ہوئے، کیونکہ غسل کرتے تو وہ بال یا ناخن پاک ہوتے، پاک ہوئے بغیر وہ جسم سے جدا ہوئے۔ تو اب ایک روایت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ناخن یا وہ بال جو ناپاکی کی حالت میں ہم نے جسم سے نکال لیے، وہ بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے۔ کیا شکایت کریں گے؟ کہ اے اللہ، اس نے ناپاکی کی حالت میں اپنے جسم سے دور کر کے پھر کبھی پاک نہیں ہو پائیں گے نا، وہ چیز جسم سے جدا ہو کر الگ ہو گئے تو کبھی ہمیشہ کے لیے ناپاک رہیں گے۔ تو وہ شکایت کریں گے کہ اللہ، اس کی وجہ سے ہم ہمیشہ ناپاک رہے۔ تو یہ بہت ضروری مسئلہ ہے، یاد رکھیں کہ جب غسل فرض ہو تو ناپاکی کی حالت میں بال، جسم کے کسی بھی حصے کے بال نہیں کاٹ سکتے اور ناخن بھی نہیں کاٹ سکتے۔ غسل کر لینے کے بعد پھر نکال سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے غسل خانے میں جانے کے بعد دونوں ہاتھ پونچھوں تک دھونا ہے۔ ایک اور مسئلہ سمجھتے چلیں کہ جب جسم سے کپڑا ہٹائیں گے غسل خانے میں جانے کے بعد، تو جسم سے کپڑا ہٹانے کے بعد اپنا چہرہ یا پیٹھ قبلے کی طرف نہیں کر سکتے، یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں۔ جب جسم سے کپڑا ہٹ جائے تو قبلے کی طرف پیٹھ اور چہرہ دونوں بھی نہیں کر سکتے۔ تو جب غسل خانے میں جائیں گے تو کپڑا جسم سے ہٹانے سے پہلے ہی اپنی پوزیشن ایسی کر لے کہ اب جب تک غسل پورا ہو نہیں جاتا تب تک پوزیشن چینج نہیں کرنا ہے۔ یعنی کہ جس ڈائریکشن میں ہمارا چہرہ ہو، جس ڈائریکشن میں ہماری پیٹھ ہو، جو کہ قبلے کی طرف نہیں ہوتی ہو، تو اب پورا غسل ہونے تک اسی ڈائریکشن میں ہم کو رہنا ہے۔ یعنی کہ وہ شاوروں کا زمانہ آج کل آیا ہے تو لوگ گول گول گھومتے ہیں نہاتے وقت میں۔ تو نہاتے وقت میں اگر جسم پہ کپڑا نہیں ہے تو ایسا نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں یہ بڑا گناہ ہے، یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ یعنی کہ لاپرواہی میں یا جہالت میں، لا علمی میں
काबे की तरफ खुले बदन जो है चेहरा या पीठ करना ये बड़ा गुनाह है। यानी ये ऐसा नहीं है कि करो तो करो नहीं तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। किसी सूरत में भी ऐसा नहीं कर सकते, यानी ऐसा बिल्कुल करने की इजाजत नहीं है। तो याद रखें कि कपड़ा जिस्म से हटाने से पहले ही अपने जिस पोजीशन, जो सही पोजीशन है उसमें अपने आप को कर लें, और जब कपड़ा हट गया तो अब पोजीशन चेंज नहीं करना है। फिर उसके बाद पहले, सबसे पहले कलाइयों तक 3 मरतबा हाथ धोना है, और फिर 3 मरतबा अच्छी तरह से कुल्ली करनी है। कुल्ली 3 मरतबा ऐसी अच्छी तरह से कर लें कि गरारा भी करना है, कुल्ली भी करना है और गरारा भी करना है। रोजे की हालत में हो तो गरारा नहीं करेंगे, मगर रोजे की हालत नहीं है तो बाकायदा गरारा भी करना है। 3 मरतबा अच्छी तरह से कुल्ली कर ले, गरारा कर ले कि मुंह के किसी भी हिस्से में, दांत की खिड़कियों में, जबानों के नीचे, हलक के नीचे तक कोई भी जगह सूखी नहीं रहनी चाहिए। अच्छी तरह से पानी खेलना चाहिए, अंदर अच्छी तरह से पानी बहना चाहिए। तो ऐसा 3 मरतबा कुल्ली कर लें। उसके बाद नाक के नरम हिस्सा जहां तक है वहां तक 3 मरतबा अच्छी तरह से पानी बहा लें। जो अपना आप नाक को हाथ लगाएंगे तो आपके समझ में आएगा, नरम हड्डी जहां तक है उसके आगे कड़क हड्डी शुरू होती है। तो जहां तक नरम हड्डी है वहां तक का हिस्सा गुस्ल में साफ होना ये फर्ज है। वहां तक का हिस्सा गुस्ल में पानी से धोना ये फर्ज है, फर्ज है, फर्ज है। तो 3 मरतबा अच्छी तरह से नाक में पानी चढ़ा ले। नाक में जो है चिपक के सूखी अगर गंदगी बैठी है तो उसको हाथ से साफ कर ले, क्योंकि अगर गंदगी चिपकी हुई हो सूख कर और हमने बस ऊपर के ऊपर पानी बहा लिया या ऊपर के ऊपर पानी डाला और उसको हटाया नहीं, उसको निकाला नहीं, तो उस जगह पे उसके नीचे पानी नहीं बहेगा, तो इस तरह से भी गुस्ल नहीं होगा। तो नाक को अच्छी तरह से साफ करें। 3 मरतबा अच्छी तरह से पानी नाक में डालना है। उसके बाद गुस्ल का सुन्नत तरीका यह है कि पहले सीधे कंधे पर 1 लोटा पानी डाला जाए, फिर उल्टे कंधे पर 1 लोटा पानी डाला जाए, फिर सर पे पानी डाला जाए। यानी तरतीब यह है, सुन्नत तरतीब, पहले सीधा, फिर उल्टा, फिर सर पर। इस तरह से पानी को बहाना है। अब पानी अच्छी तरह से ऐसा बहाना है कि जिस्म का एक हिस्सा भी सूखा बाकी न रहे। बेपरवाही में, जल्दबाजी में अगर पानी बड़ा पानी हमने जो है बहा लिया और एहतियात नहीं किया, एहतियात यानी कि ख्याल जिसको बोलते हैं, ख्याल नहीं किया, तो हो सकता है जिस्म के बहुत सारे हिस्से पानी बहने से रह जाए। एक मसला जान ले गुस्ल का, गुस्ल में पानी जिस्म के हर रोंगटे से पानी का बह जाना ये फर्ज है, ये जरूरी है। बह जाना एक होता है गीला हो जाना, जैसा कि एक हमने गीला हाथ लिया और गीला हाथ लेके दूसरी तरफ गीला हाथ फेर दिया तो उसकी वजह से ये हिस्सा गीला हो जाएगा। मगर ये गुस्ल में गीला करने से काम नहीं चलता। गीला करना ये अलग है, बहाना ये अलग है। तो गुस्ल में जिस्म के हर रोंगटे से पानी का बह जाना जरूरी है। जिस्म सिर्फ गीला हो गया तो उससे गुस्ल नहीं होगा। तो हर रोंगटे से कम 2 कतरे बह जाना जरूरी है। तो जब पानी बहाएंगे तो एहतियात करें, ख्याल करें कि जिस्म का कोई हिस्सा बाकी ना रहे। जो पहले 3 मरतबा सीधे और उल्टे और सर पे ऐसे सुन्नत अदा हो गई, तो फिर आप जैसा चाहे पानी बहा सकते हैं, जहां चाहे जैसा चाहे पानी बहा सकते हैं। साबुन लगाने के बाद बहाए या साबुन लगाने से पहले बहाए, दोनों तरीके में कोई हर्ज नहीं है, मगर पानी अच्छी तरह से बह जाना चाहिए। जब पानी बहाएंगे, सीधे हाथ से पानी बहाते हैं तो जब पानी इस तरह से लोटा लेते हैं तो ये हिस्सा हाथ का ये हिस्सा बाकी रह जाता है। जब उल्टे हाथ से पानी लेते हैं तो ये हिस्सा बाकी रह जाता है।
تو یہ ہاتھ سے اس پہ پانی بہانا پڑے گا اور اس ہاتھ سے اس پہ پانی، سیدھے سے الٹے پہ، الٹے سے سیدھے پہ پانی بہانا پڑے گا۔ جب سر پہ پانی ڈالیں گے تو ٹھڈی کے نیچے کی جگہ ہو سکتی ہے سوکھی رہ جائے، کان کے اندر کی جگہ ہو سکتا ہے سوکھی رہ جائے، اور جب بیٹھ کے نہاتے ہیں تو جسم، پیر اور پنڈلی اور جو ہے ران ملی ہوئی ہوتی ہے، جب بیٹھ کے نہاتے ہیں تو یہ حصہ جب تک کھول کے پانی نہیں بہائیں گے اس کے نیچے پانی نہیں بہے گا۔ بیٹھ کے نہاتے ہیں تو کمر کے نیچے کے حصے پہ پانی نہیں بہے گا۔ پیٹھ کے پیچھے اگر خیال نہیں کیا، دھیان سے پانی نہیں بہایا تو ہو سکتا ہے وہ حصہ باقی رہ جائے۔ تو جہاں جہاں سوکھا رہنے کی گنجائش ہے جسم کے ہمارے حصے میں، وہاں خیال سے پانی بہانا ہے باقاعدہ۔ اگر پانی کسی حصے میں بہنے سے رہ گیا تو وہ حصہ اگر گیلا نظر آ بھی گیا ہو سکتا ہے ہم کو، لیکن اگر پانی اس سے بہا نہیں تو غسل نہیں ہوگا۔ کھڑے رہ کے نہارے یا بیٹھ کے نہارے، ہمارے پیر تو بہرحال زمین سے چپکے ہوئے ہوتے ہیں، یہ تلوے، ہمارے تلوے تو ہم چپکے ہوئے ہوتے ہیں نا زمین سے، چاہے بیٹھ کے نہ ہو چاہے کھڑے رہ کے نہ ہو۔ تو جب چپکے ہوئے تلوے ہے، تلوے کے نیچے کے حصے میں پانی نہیں بہتا، تو آخر میں جب غسل ہو جائے گا تو پیر کے اچھی طرح سے اس میں پانی بہانا ہے۔ پانی جب تک بہے گا نہیں غسل نہیں ہوگا۔ تو یہ چیز خیال کریں، احتیاط کریں۔ ہاں ایک چیز رہ گئی، دیکھیے 11 منٹ ہو چکے ہیں، آگے کی گفتگو انشاءاللہ کل کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، کچھ اس میں سوال کرنا ہے کہ کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہو تو ٹھیک ہے؟ جی ہاں اچھا، ناخن تراشنے کے بعد افضل بہتر یہ ہے کہ دفن کر دیا جائے۔ دوسرا یہ کہ ایسی جگہ پہ ڈالے جہاں چلنے کا راستہ نہ ہو۔ دو چیزیں پتھرے کے اوپر پھینک سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، کیونکہ وہاں تو چلتا نہیں ہے کوئی۔ غسل کرنے کے بعد وہ غسل سے نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں یہی بات ابھی عرض کرنی تھی اور وقت ہو گیا، کیونکہ وہ طریقے میں ابھی چالو نہیں ہے نا یہ۔ اچھا، درود شریف کے لیے رکا ہوا ہے، تو ہم انشاءاللہ اس کو کل شامل کر لیں گے انشاءاللہ۔ شب جمعہ کا درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیبی الاعلی القدری العظیمی الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الفاتحہ۔